لوگ استغفار پڑھتے ہیں مگر اثر کیوں نہیں ہوتا، دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اگر آپ چاہتے ہیں میں آپ کو صحیح سے بتاؤں استغفار کرنے کا طریقہ، تاکہ آپ جس طریقے سے کریں آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں، وہ اثر بھی کریں، تو آپ اپنی ویڈیو کو فل واچ کریے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے گا، لائک کر دیے گا، شیئر کر دیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، بڑوں کو ڈھیر سارا سلام، بچوں کو بہت بہت سارا پیار۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، اپنی زبان میں رکھے۔ اللہ پاک آپ سب کو ناگہانی آفتوں سے بچائے، آپ سب کی حفاظت کریں، ہر بلا سے، ہر تکلیف سے، حاسدین کی حسد سے، دشمنوں کی دشمنی سے۔ اللہ پاک آپ سب کی حفاظت کرے، آپ سب کی جائز حاجات پوری ہو جائیں، آپ سب کی جو بھی دلی دعائیں ہیں، آپ لوگ پریشان ہیں، تکلیفوں میں ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، رشتے نہیں ہو رہے ہیں، شوہر لینے نہیں آ رہے، ساس تکلیف دیتی ہیں، تنگ کرتی ہیں، جو بھی آپ لوگ کی پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، اللہ پاک سب کو دور کر دیں، آمین یا رب العالمین۔ آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات میرے ذہن میں ہر وقت گھومتے ہیں، جب میں کامنٹس پڑھتی ہوں ہم لوگ کے تو میرے دماغ میں آتا ہے کہ ایسا کیوں ہے آخر۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم استغفار پڑھتے ہیں، ہم اتنی بار استغفار پڑھتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، کہ ہماری دعاؤں میں اثر نہیں ہے، یا ہم اس کو صحیح نہیں پڑھ رہے، بتائیں ہم کس طریقے سے پڑھیں، یا کیا مسئلہ ہے جو ہمارا استغفار پڑھنے میں اثر نہیں ہو رہا۔ تو کچھ چیزیں جو میرے دماغ میں آئیں اور جو میں سمجھتی ہوں جو بہت ضروری ہے آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا، وہ میں آپ لوگوں سے آج شیئر کروں گی، اور آپ لوگ اس میں بہترین لانے کی کوشش کریں گے تو دیکھیے گا آپ لوگ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، اور آپ کو اپنی زندگی میں بہت تبدیلی محسوس ہوگی۔ ہم روزانہ استغفار پڑھتے ہیں مگر زندگی میں کوئی بہتری نہیں، سکون یا تبدیلی محسوس نہیں ہوتی، آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اکثر لوگ صرف زبان سے استغفر اللہ پڑھ لیتے ہیں لیکن دل حاضر نہیں ہوتا۔ قرآن و حدیث میں جو استغفار کی تاثیر بتائی گئی ہے وہ دل سے توبہ کرنے پر، یعنی آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو، اللہ سے معافی کی سچی طلب ہو۔ اگر صرف الفاظ دہرا دیے جائیں اور گناہ بھی جاری ہوں تو استغفار کا اثر ظاہر نہیں ہوگا۔ دل سے آپ نے پکا ارادہ کرنا ہے کہ اب میں گناہ نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی، اور آپ پھر استغفار پڑھیں، پھر دیکھیے گا استغفار میں کتنی تاثیر ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص مسلسل جھوٹ بولتا ہے، حرام کھاتا ہے یا دوسروں کا حق مارتا ہے اور ساتھ ہی روزانہ استغفار بھی پڑھتا ہے تو یہ تضاد اس کے عمل کی تاثیر کو ختم کر دیتا ہے۔ حدیث ہے، توبہ کرنے والا وہی ہے جو گناہ چھوڑ دے۔ صرف الفاظ نہیں، عمل بھی ضروری ہے۔ استغفار صرف ایک دعا نہیں، یہ ایک طرز زندگی ہے۔ دیکھیں اپنی زندگی میں آپ لوگ چینجز لائیں۔ استغفار آپ پڑھ رہے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا استغفار آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، رزق حلال آپ نے اپنانا ہے، حقوق عباد حقوق اللہ تو ہم پورے کر رہے ہیں نا استغفار پڑھ کے، لیکن حقوق العباد کا سب سے پہلے ہم سے سوال کیا جائے گا، ہمیں وہ ادا کرنے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے بندوں کا خیال کرنا ہے، ان پہ رحم کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا ہے۔ مطلب ایک طرف ہم استغفار کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف جب ہم دوسروں کے ساتھ غلط بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کا حق بھی مار رہے ہوتے ہیں، چلے ہم ایسا نہیں بھی کرتے لیکن ہم ان کی برائی تو کر رہے ہوتے ہیں نا، غیبت تو کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمیں ان سب چیزوں میں اپنے اندر چینجز لانی ہے۔ صبر اور مستقل مزاجی سے کام لیں۔ دیکھیں آپ لوگ بہت جلدی کرتے ہیں کہ ہم استغفار پڑھنے ہیں، اتنے دن میں ہمارا کام نہیں ہو رہا۔ آپ نے جب اللہ کا نام لینا ہے تو آپ نے صبر کرنا ہے۔ کبھی کبھار ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہی استغفار کیا فوراً مسئلہ حل ہو جائے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ بندہ کتنا مخلص ہے، کتنا مستقل مزاج ہے اور کتنا صبر کرتا ہے۔ اس لیے یہ میں ہمیشہ آپ لوگوں سے یہی کہتی ہوں کہ ٹائم لگتا ہے، اور آپ لوگ نا صرف اپنے مقصد کے لیے نہیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں تڑپ کے پڑھیں گے نا استغفار، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ وہ کتنا اثر کرتا ہے۔ دعا کے ساتھ ساتھ اصلاح نفس کریں۔ اگر واقعی چاہتے ہیں کہ استغفار کا اثر ہو، اپنے نفس کا جائزہ لیں۔ غرور، حسد، غیبت، بدگمانی جیسے باطنی گناہوں سے بچیں، دل کو پاک کریں، تبھی الفاظ اثر کریں گے۔ دوستوں استغفار صرف زبان سے نہیں، دل سے، عمل سے اور اخلاص سے ہونا چاہیے۔
جب دل صاف ہوگا، نیت سچی ہوگی اور عمل بہتر ہوں گے تو استغفار کا اثر بھی نظر آئے گا۔ دیکھیں انشاءاللہ پھر اگر آپ جب استغفار پڑھیں گے تو پھر آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی کتنی بدل جائے گی۔ استغفار کوئی چھوٹا لفظ نہیں ہے، استغفار کی فضیلت قرآن و حدیث میں بہت زیادہ بیان ہوئی ہے۔ کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو، استغفار سے معاف ہو سکتا ہے اگر سچی نیت ہو۔ دیکھیں استغفار کے میں آپ کو فائدے بتاتی ہوں۔ استغفار پڑھنے سے آپ کی زندگی میں کیا کیا چینجز آئیں گی۔ آپ جو ہے آپ کا رزق جو ہے نا کشادہ کر دیا جائے گا، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کی اولاد نیک اٹھے گی، آپ کے گھر میں سکون برکت ہوگی، آپ کے پیسے میں برکت ہوگی، آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی، آپ جو ہے رزق حلال کمائیں گے اور اپنے بچوں کو بھی رزق حلال کھلانے کی کوشش کریں گے۔ جب آپ استغفار پڑھیں گے تو آپ کے اندر اتنی چینجز آ جاتی ہیں کہ پھر آپ برائی سے دور جانے لگ جاتے ہیں۔ لیکن شرط تو یہ ہے کہ پہلے جب آپ استغفار شروع کر رہے ہیں تو آپ نے اپنے جو ہے اندر خود ہی تبدیلی جو ہے لانی ہے۔ استغفار صرف آخرت نہیں، دنیا کی تنگی، پریشانی اور غربت بھی دور کرتی ہے۔ استغفار انسان کے دل پر جو ہے موجود بوجھ کو ہلکا کرتی ہے اور روح کو سکون دیتی ہے۔ جس کو ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، جو بھی مسئلہ ہے، آپ استغفار کریں، استغفار کثرت سے پڑھیں۔ پہلے میں آپ لوگ کو بتاتی تھی 7000 بار استغفار پڑھیں، کیونکہ میں خود پڑھتی ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ 7000 بار پڑھنے کی کتنی جو ہے فضیلت ہے۔ لیکن جو میری بہنیں بھائی، جو بھی بچے جو بھی دیکھ رہے نہیں پڑھ سکتے نا 7000 بار، میری بہن جیسے کہتی ہیں ہمارے جو ہسبینڈ کے کام ہوتے ہیں، بچوں کے کام ہوتے ہیں، تو آپ یہ ہم نہیں پڑھ پاتے، تو آپ جتنا بھی پڑھ سکتی ہیں، جتنا بھی آپ پڑھ سکتی ہیں دھیان سے، محبت سے، جیسے میں نے بتایا ہے، آپ اپنے دل میں ندامت کے ساتھ جو ہے پڑھیں، اپنے گناہوں پہ آپ کو ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور یہ توبہ کر لیں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک اب ہم کوشش کریں گے، ہم تو انسان ہیں نا، ہم پکا تو جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہم پکا وعدہ تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم کوشش ضرور کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ یہ دل میں سوچیں اور پھر استغفار لا تعداد استغفار پڑھیں، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو کھلا پڑھیں۔ یہ جو ہے آپ 1000 بار پڑھنا ہے، آپ کو 2000 بار پڑھنا ہے، جس ٹائم آپ کو پڑھنا ہے اس ٹائم پڑھیں۔ 7000 بار استغفار ایک میں پورا ولاگ بناؤں گی، اس کے اوپر ڈیٹیل میں سمجھاؤں گی 7000 بار، جو میری بہنیں پوچھتی ہیں کہ ہم اس کو کس طریقے سے پڑھیں، تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ لیکن جو لاتعداد پڑھنا چاہتے ہیں، کھلا پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیشہ میں یہی کہتی ہوں کچھ بھی پڑھنے سے پہلے درود ابراہیمی لازمی پڑھیں۔ اور کل کا جس نے ولاگ دیکھا ہوگا تو نے سنا ہوگا کہ درود ابراہیمی کی فضیلت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے درود ابراہیم لازمی پڑھنا ہے، 3 بار پڑھیں، 7 بار پڑھیں، آپ کی محبت ہے، آپ جتنا درود بھیجنا چاہتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنا آپ بھیجیں۔ اس کے بعد استغفار پڑھیں اور آپ جو ہے دن بھر پڑھیں، شام میں پڑھ لیں، رات میں پڑھ لیں، سوتے وقت جب آپ لیٹے ہوئے بیڈ پہ اس ٹائم شروع کر دیں پڑھنا، لیکن استغفار پڑھیں لازمی اگر آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں۔ استغفار صرف گناہوں کو معاف نہیں کرتا بلکہ استغفار جنت کا راستہ ہے۔ اب دیکھیں دنیا میں تو ہمیں کسی کو بھی نہیں رہنا نا، ایک ٹائم اللہ پاک نے مقرر کیا ہوا ہے، ہم جو ہے مسلمان ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ایک وقت مقرر ہے، ہمیں جب جانا ہے، تو ہمیں آخرت کے بارے میں بھی تو سوچنا ہے نا، ہمیں اس کی بھی تو تیاری کرنی ہے نا۔ تو دیکھیں استغفار پڑھیں، اگر آپ استغفار جو ہے سب سے طاقتور عمل ہے۔ اور دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے معصوم تھے، لیکن وہ استغفار نہیں چھوڑتے تھے، وہ استغفار پڑھتے تھے۔ تو پھر ہم تو اتنے گناہ گار ہیں، ہم تو اتنے خطا کار ہیں، پھر ہمیں تو سوچیں ہمیں کتنی ضرورت ہے استغفار کی۔ استغفار سے آپ کی زندگی میں جتنے مسئلے مسائل ہیں سب ختم ہو جائیں گے۔ ایک تو آپ کو سچا یقین اپنے رب پہ ہونا چاہیے، آپ دل میں جو ہے یہ بات اتنی سی آپ جو ہے یہ نہیں لائیں گے، نیگیٹیوٹی نہیں لائیں گے کہ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ استغفار اتنا اثر کرتا ہے نہیں کرتا، استغفار سے پتہ نہیں میرا یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا، آپ نے یہ نہیں سوچنا، آپ نے سوچنا ہے کہ میں استغفار پڑھ رہی ہوں اور استغفار کی برکت سے انشاءاللہ تعالی میرا یہ کام ضرور ہوگا۔ یقین، پکا یقین رکھیں، اور جس طریقے سے میں نے بتایا ہے آپ اس طریقے سے استغفار کریے گا، پھر آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی آئے گی۔ اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، مجھے پیارا سے کامنٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا، کیونکہ مجھے بہت موٹیویشن ملتی ہے آپ کے کامنٹ سے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔